بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب گفت و شنید کے بعد صلح کی تمام شرائط طے پا گئیں تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح نامہ کی کتابت کے لیے حضرت اویس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ صلح نامہ لکھے، چونکہ یہ خط و کتابت میں مہارت رکھتے تھے۔ سہیل بن عمرو نے کہا کہ اس عہد نامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طالب لکھے یا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا، رب کعبہ کی قسم، ہم رحمان کو نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس نے کہا، الرحمن اور رحیم کیا ہے، ہم اسے نہیں جانتے، اس لیے لکھو بسم کا، جیسا کہ عام طور پر لکھا جاتا تھا۔ مسلمانوں نے کہا، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کوئی چیز نہیں لکھیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی لکھو بسم اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق لکھا۔ پھر ارشاد نبی ہوا، اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لکھا۔ سہیل بن عمرو نے کہا، ہم آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اگر ہم جانتے کہ آپ خدا کے رسول ہیں تو ہم اس کے گھر کی زیارت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ روکتے۔ اس میں لکھیے محمد بن عبداللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کے لفظ کو مٹا دو اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ میں رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، خدا کی قسم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف رسالت کو محو نہیں کروں گا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ سہیل بن عمرو نے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دو ورنہ ہم یہ مسلط نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کاغذ کو ہاتھ سے رکھ دیا اور اپنا ہاتھ تلوار کی طرف لے گئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی چھوڑو اس کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ماننے ہے کہ میں اس کلمہ محو کروں۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کاغذ لے کر لفظ رسول اللہ کو محو کر کے اس کی جگہ ابن عبداللہ لکھ دیا۔ جب صلح نامہ کی تحریر سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے علی، تمہیں بھی ایسا ہی معاملہ آگے پیش آئے گا۔ چنانچہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب صفین کی جنگ میں صلح قرار پائی تو صلح نامہ میں لکھا گیا کہ یہ کتابت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاویہ بن ابو سفیان کے ہاتھ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرمایا کہ لفظ امیر المومنین کاٹ دو اور لکھو علی بن ابی طالب، کیونکہ اگر میں ان کو امیر المومنین جانتا تو ان کے ساتھ جنگ نہ کرتا اور ان کی پیروی و اطاعت کرتا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد آ گیا اور فرمایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا تھا اور جس طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح لکھوایا۔ یہ معاہدہ قریش کے ساتھ طے پا گیا تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر برحق نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نبی برحق ہوں۔ پھر فرمایا، کیا ہم حق پر نہیں اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم حق پر ہو اور مخالفین باطل پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پھر ہم یہ سب ذلت اور حقارت کیوں قبول کر رہے ہیں اور اس قسم کی صلح کر کے لوٹ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، میں خدا کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ میرا معاون و مددگار ہے۔ اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ فرمایا، میں خدا تعالیٰ کا رسول ہوں اور مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ہم سے وعدہ نہیں فرمایا کہ ہم مکہ مکرمہ جائیں گے، کعبہ کا طواف کریں گے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، میں نے وعدہ کیا ہے لیکن اس سال نہیں۔ اے عمر، غم نہ کرو، تم خانہ کعبہ میں جا کر طواف کرو گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح غمناک اور اندوہناک حالت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس پاک سے باہر آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے بھی ایسی ہی باتیں کی جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا۔
ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، جا حضور کی رکاب سے ہاتھ نہ اٹھاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے اعتراض نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں وہی سے کرتے ہیں، اور اسی میں مسلط ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ ان کا ناصر و مددگار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے عرصہ میں اس قدر لوگ مسلمان ہوئے کہ ابتدائے بعث سے معاہدہ تک کے مسلمانوں کی تعداد کے برابر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی فتح صلح حدیبیہ کے برابر نہیں تھی لیکن ہماری عقل میں اس بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ ایک راز تھا جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا، لیکن بندے جلد باز ہیں اور اللہ جلد بازی سے منزو پاک ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، حجت الوداع میں نے دیکھا کہ سہیل بن عمرو جو کہ اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں قربانی کا اونٹ لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اسے نر کیا، اور سہیل بن عمرو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سر تراش مقرر کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے موئے مبارک تراشے۔ میں نے سہیل رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک لیتے تھے اور اپنے سر اور آنکھوں سے ملتے تھے، اور اس عمل کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث جانتے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ ایک وہ دن تھا کہ حدیبیہ کے روز صلح نامہ کے عنوان رضامند نہیں ہوتے تھے اور محمد رسول اللہ لکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور آج یہ دن ہے کہ محبت و عقیدت میں بازی لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔